فیصل صالح یار صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. آج ہی کے دن ایک وہ آئی جی آئی کے حوالے سے، آئی جی آئی جب بنی تھی، آئی جی آئی کے اوپر ایک کیس تھا ایئر مارشل اسکر خان کا، اس کے اوپر بھی کورٹ کے اندر معاملات موجود ہیں. تو غلام حیدر وائیں کا واقعہ بھی اسی وقت پیش آیا تھا. آئی جی آئی بنی، بی بی کی حکومت گرائی گئی. کیسے گرائی گئی؟ پھر آئی جی آئی کے سپورٹ سے جن ایجنسیز نے سپورٹ کی انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے ایفیڈیوٹ جمع کرائے. فارمر آرمی چیف نے جمع کرایا، فارمر ڈی جی ایس آئی نے جمع کرایا. دونوں حیات ہیں، دونوں موجود ہیں. اس کے اوپر اور بھی تفصیلات حکومت چاہے تو مل سکتی ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں سبق سیکھنا بھی چاہیے، لیسنز بھی ڈرا کرنا چاہیے، کچھ پنشمنٹ بھی کرنی چاہیے، وہ چیزیں روکنی چاہیے جن سے غلام حیدر وائیں کی اسمبلی راتوں رات 150 لوگ اس کو چھوڑ کے منظور وٹو کے ساتھ جا ملے تھے؟ ندیم صاحب، اس بارے میں پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ نے ہی اصغر خان کیس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور سیم ادارہ ایف آئی اے جس کو انہوں نے کہا تھا آپ نے تفتیش کرنی ہے. اب مجھے حیرانگی ہوئی ہے، آج بھی خبر آئی ہے، کل بھی خبر آئی تھی یہ میڈیا پورے میں، کہ ایف آئی اے نے کہا جی یہ بہت پرانا کیس ہے، ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، یہ ہمیں ایویڈنس نہیں مل سکتا، اس کو آپ کلوز کر دیں. اب یہ ایسا کیس ہے ندیم صاحب، آپ بھی اس کو فالو کرتے رہے ہیں. 88 میں اور 90 میں خود شکار رہا ہوں آئی جی آئی کا بھی اور 90 کے الیکشن کا بھی. ہماری ساری پارٹی شکار رہی ہے، یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے. اور اس میں جو ملوث تھے لوگ، ان میں سے ایک صاحب نے کتاب میں اس کو ایڈمٹ کیا ہوا ہے، اپنی کتاب لکھی انہوں نے، اس میں ایڈمٹ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور کس کی ایما پہ کیا. آج وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اس کے باوجود حکومت کا ادارہ ایف آئی اے وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ ایف آئی اے کیا اتنا ٹوتھ لیس ہو گیا؟ ایک طرف ابھی آپ نے کہا کہ آصف زرداری کے متعلق اور سب کے متعلق وہ ہزاروں کیسز اور اکاؤنٹ نکال کے آ رہا ہے، اپنی شو کر رہا ہے، ایفیشنسی شو کر رہا ہے، اپنی کمپٹنس سو کالڈ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس تو یہ شواہد نہیں موجود نہیں ہے. اتنا بڑا تضاد جو ہے وہ خود ہی یہ ان کی جو دعوے حکومت کے ان کی نفی کر دیتا ہے کہ جی ہمارا اس جے آئی ٹی سے یا ان کیسوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ندیم صاحب میں آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ آپ نے سندھ حکومت کے گرنے کی بات کی ہے، تو میں پھر انتہائی عاجزی کے ساتھ گزارش کروں گا، یہ کس قسم کی دنیا میں رہتے ہیں. آج ایک ہم نے بھی حکومتیں میں کی ہیں، اپوزیشن میں بھی رہے ہیں. ہر حکومت کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے ان کی کہ ہماری حکومت آرام سے چلے تک کہ ہم اپنی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کروا سکیں. یہ واحد حکومت ہے پاکستان کی تاریخ کی جس کو میں نے دیکھا ہے ماڈرن کنٹمپری ورلڈ میں، ابھی ٹائمز میں، کہ جو کہتی ہے آپ بیل مجھے مار، اپنے خود مشکلات پیدا کریں دن بدن. یہ کس قسم کا، یہ میں کہوں گا بچہ پارٹی ہیں، ان کو نئی حکومتیں ملی ہیں. وہ جس طرح نادان بچے کو کھلونا دے دیں آپ اس کے ہاتھ میں، اس نے کھلونے سے کھیلنا کم ہے اور توڑنا اس کو زیادہ ہے. یہاں پہ ایک 30 مار خان صاحب کو ہم سن رہے تھے کہ کراچی جانے کا پلان بنایا جا رہا ہے کہ جو اس نے جا کے ان صاحب نے، وزیر صاحب نے وہاں جا کے پورا کا پورا جو نظام ہے درم برم کر دینا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے عدم اعتماد لے کے آ جانی ہے. وہ میرے بھائی وزیر صاحب دیکھیں، وہ اپنی چھوڑی سیٹ تو بچا نہیں سکے، جا کے وہ حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں سندھ پہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں اگر آپ نے حکومت گرانی ہے، ان کی انٹینٹ یہ لگتی ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو سٹیم رول کر دیا جائے. دو لیڈر ایک جماعت کے اندر ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی اندر، تو کام پا رہے ہیں. ندیم صاحب کم از کم آپ کو سندھ میں کم از کم 47 سے 48 ایم پی ایس کی ضرورت ہے اگر آپ نے وہاں حکومت گرانی ہے. قانون پڑھ کے 21 چاہیے، تو 21 بندے ہیں آپ کے پارٹی تو مضبوط آپ کے پاس ہے نا، ہماری توڑے ہوئے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. نہیں سر، جن کے پاس جن کو مسئلہ ہے، ہماری پارٹی کو مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیے پنجاب میں ان کے اتحادی کیا کہتے رہے ہیں، پنجاب میں ان کے اتحادی ان کی فیصل صالح یار صاحب، سندھ میں آپ کی جماعت سے انہوں نے ایم پی ایس سے رابطے قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر کانفیڈنٹ کہ جو ریکوائرڈ نمبرز ہیں، جب زرداری صاحب کو یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے یا مراد علی شاہ کے خلاف کوئی کیس درج ہوتا ہے، تو ان کے بندے ٹوٹ جائیں گے پیپلز پارٹی سندھ سے. یہ ان کو کانفیڈنس ہے، یقین دہانیاں ہیں ان کے پاس ایسی، اور ان کو وزارتیں شارتیں دے دیں گے فارورڈ بلاک بن جائے گا. کوئی یقین دہانی نہیں ہے، کوئی ندیم صاحب کوئی یقین دہانی نہیں. یہ سب مفروضوں پہ ہے، یہ سب ہوائی باتیں کر رہے ہیں.
یہ سب ہوائی باتیں ہیں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی ڈیلیوری کچھ نہیں ہے.